منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، کن تو کنزن راز مشیت، کن تو کنزن راز مشیت، جلوائے انوار ہدایت، جگمگ جگمگ دونوں عالم، جگمگ جگمگ دونوں عالم، کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو، عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، اس سے بڑھ کر دست طلب میں ایسی کوئی بات نہ پوچھو، ظاہر میں تسکین دل و جان، باطن میں معراج دل و جان، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو، والناشرات نشرا، رب کائنات نے فرمایا والناشرات نشرا، کہ وہ مبارک جماعتیں جو پھیلانے والی ہیں، کہ مفسرین کرام نے فرمایا کہ یا تو اولیاء کرام کی جماعتیں اسلام کو پھیلانے والی ہیں، یعنی دنیا میں نبوت کے سلسلہ کے بعد اس کائنات میں اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے احکامات کو پھیلانے والی جماعتیں کون ہیں؟ وہ اولیاء اللہ کی جماعتیں ہیں۔ خاص کر برے صغیر میں جو اسلام پھیلا ہے تو یہ اولیاء کرام کا مرہون منت ہے۔ اولیاء کرام کے ذوات قدسیہ نے یہاں کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے متعارف کرایا اور ان لوگوں کو دین میں داخل کیا، تو برے صغیر میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اولیاء کرام کا ہم پر کوئی احسان نہیں، بلکہ تمام برے صغیر یہ اولیاء کرام کا مرہون منت ہے کہ اولیاء کرام نے ان کو کلمہ طیبہ پڑھا کر ان کی دنیا کو بھی سنوار دیا اور ان کی آخرت کو بھی سنوار دیا۔ چنانچہ آج بھی آپ کے سامنے ایک ولی کامل کی بات عرض کرتا ہوں، وہ کون ہے؟ وہ ہیں خواجہ عبدالحکیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ خواجہ عبدالحکیم ان کا ظاہری کام کیا تھا؟ لوگوں کے کپڑے دھونا، دریائے راوی پر اپنے ایک بیل کی پشت پر کپڑے لاد کے دریائے راوی کے کنارے پر کھڑے ہو کر کپڑوں کو چھوا چھو کر کے ان کی میل کچیل نکالتے، لیکن لوگوں کو یہ علم نہ تھا کہ یہ کپڑوں کی میل کچیل نکالنے والا یہ دلوں کی میل کو بھی ختم کرتا ہے۔ چنانچہ آپ ایک مرتبہ کپڑے دھو رہے ہیں اور ایک ہندوؤں کی بارات آئی اور اس نے پوچھا کہ بابا جان یہ بتائیں کہ یہاں کوئی پل ہے کہ ہم دوسرے کنارے چلے جائیں؟ آپ نے فرمایا آپ کو پل چاہیے، آپ نے دوسرے کنارے جانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اس دریائے راوی کے دوسرے کنارے جانا ہے۔ آپ کے پاس ایک لمبا سا کپڑا تھا، آپ نے کپڑا پانی پر بچھا دیا، فرمایا کہ یہ پل تیار ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کی عمر مذاق کرنے کی نہیں، آپ بزرگ بندے ہیں، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، کیا کپڑا بھی پل کا کام دیا کرتا ہے؟ کپڑے پر سے بھی انسان گزر سکتا ہے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے اپنے بیل سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے بیل، یہ تو ہندو ہیں، یہ ایمان سے خالی ہے، تو ایک نیک بندے کا بیل ہے، اس کپڑے پر چلا بھی جا اور واپس بھی آ۔ وہ بیل چلا بھی گیا، واپس بھی آ گیا اور اس کے پاؤں
پاؤں سے ایک قطرہ پانی کا نہ لگا۔ جب انہوں نے یہ بات دیکھی تو سارے کے سارے حیران رہ گئے کہ واقعی یہ اللہ کا ولی ہے اور اس نے یہ اپنی کرامت دکھائی ہے۔ تو ساری کی ساری بارات کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ تو اس طرح اولیاء کرام نے اپنے باطنی فیض سے لوگوں میں اسلام کی نور اور اسلام کی شمع کو یہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ وہ مبارک جماعتیں جنہوں نے دنیا میں اسلام کو پھیلایا اور قیامت تک پھیلاتے رہیں گے، ان کے انوار و تجلیات سے لوگ اسلام سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرتے رہیں گے۔ یا تو یہ مطلب ہے کہ وہ مبارک جماعتیں پھیلانے والی ہیں۔ کس کو پھیلانے والی ہیں؟ اسلام کو پھیلانے والی ہیں۔ اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ اولیاء کرام کی مبارک جماعتیں اپنے مریدین، متعلقین، متوسلین میں اپنے نگاہ ولایت سے ان کے جسموں میں نور ایمان کو پھیلانے والے ہیں، نور ایمان کو داخل کرنے والے ہیں۔ یعنی ان کی برکت سے اولیاء کرام کی، میں اولیاء کرام کا جب بھی ذکر کرتا ہوں تو میں نے متعدد مرتبہ عرض کیا ہے کہ میری مراد یہاں سے اولیاء کاملین ہیں۔ آج کل کے یہ بناوٹی پیر نہیں ہے، اولیاء کرام مراد ہے۔ یعنی ان اولیاء کرام کے نگاہ ولایت سے انسان مجموعہ انوار بن جاتا ہے۔ یعنی کوئی شخص جو ہے وہ بغیر اولیاء کے واسطہ سے اپنی عبادت سے کما حق کو فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ایک ہے عبادت کا ثواب ملنا اور ایک ہے اس عبادت کا نور حاصل ہونا۔ ثواب تو مل جاتا ہے، جب بھی انسان کوئی نیک کام کرتا ہے اس کا ثواب نامہ اعمال میں درج ہو جاتا ہے، لیکن اس عبادت کا نور کس طرح ملتا ہے؟ جب تک کسی نگاہ کامل سے واسطہ نہیں پڑے گا اس عبادت کا نور حاصل نہیں ہوگا۔ دیکھیں جیسے انسان کا جسم ہے، انسان کے جسم کا ایک ظاہر ہے، جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں یہ ظاہر ہے، اور ایک انسان کے جسم کا باطن ہے، وہ کیا ہے؟ روح۔ یہ جو روح ہے یہ انسان کے جسم کا باطن ہے اور وہی باطن انسان کے پورے جسم پر حکومت کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ خبردار انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے کہ ان صالح جسد کلہ، اگر وہ صحیح ہوگا تو پورا جسم صحیح ہوگا، وَإِن فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ جب روح انسان کا، دل انسان کا باطل ہو جائے، پورا جسم وہ باطل ہو جاتا ہے۔ جب وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے۔ تو اسی طرح عبادت کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ عبادت کا ظاہر مثلا نماز لے لیں، نماز کا ظاہر کیا ہے کہ نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہنا، ہاتھ باندھنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، اتحیات میں بیٹھنا، سلام کرنا، یہ اس کا ظاہر ہے۔ لیکن اس کا باطن کیا ہے؟ اس کا نور۔ تو ظاہر یہ علماء سے ملتا ہے کہ ظاہر کیسے ٹھیک کرنا ہے عبادت کا، یہ علماء بتائیں گے، لیکن نور کیسے حاصل ہوگا؟ یہ اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھنا پڑے گا، اولیاء کاملین کی نگاہ سے ملے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات طیبہ کی امت کے اولیاء کرام جو ہیں وہ عبادت کے انوار کو وہ حاصل کرا دیتے ہیں انسان کو۔ دیکھیں جیسے کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کی دیواریں فتح مکہ سے پہلے بھی موجود تھی، لیکن ان کے ارد گرد 360 بت لٹکے ہوئے تھے۔ تو سرکار کے فتح کرنے سے پہلے دیواریں اگرچہ کعبہ کی موجود تھیں لیکن نور توحید نہیں ملتا تھا۔ نور توحید تب ملا جب میرے آقا نے فتح کر کے بتوں کو ہٹا دیا، اب کعبہ نور یہ توحید عطا کرنے لگا۔ جب کعبہ کسی کے ہاتھ کا حاجت مند ہے تو ہمارا دل کیسے مستغنی ہو سکتا ہے؟ ہمارا دل بھی نگاہ اولیاء کرام کا حاجت مند ہے۔ جب تک اولیاء کرام کی نگاہ نہیں ہوگی عبادت کا نور میسر نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے بزرگان لاہور، اور اس میں
ایک ولی کامل کی بات انہوں نے لکھی ہے، بڑے پتے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے نور ولایت سے کسی کے دل میں فیض قرآن کو کیسے اتار دیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک ولی ہے جن کا نام ہے شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو اللہ نے یہ عظمت بخشی تھی کہ ان کے پاس جو بھی طالب علم آتا تو چند ماہ میں اس کو وہ حافظ قرآن بنا دیتے۔ چنانچہ ایک آدمی ان پڑھ جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا حضور میں نے ابھی نئی شادی کی ہے، 2 دن ہوئے ہیں بمشکل، اور میری بیوی حافظہ قرآن ہے، اس نے قرآن کو حفظ کیا ہوا ہے، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تجھ سے اتنے تک ملاقات نہیں کروں گی جب تو قرآن کو حفظ نہیں کرے گا۔ اب میں قرآن کیسے حفظ کروں؟ مہربانی فرمائیں کہ مجھے قرآن یاد کرا دیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا آپ کو 6 ماہ ہمارے پاس لگانے پڑیں گے۔ اس نے عرض کیا حضور 6 ماہ میں تو میری بیوی چلی جائے گی، میں تو بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، کوئی مہربانی فرمایا جلدی کیسے ہو سکے؟ آپ نے فرمایا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر صبح کی نماز میرے ساتھ جماعت میں ادا کرنا اور میرے دائیں طرف کھڑا ہونا۔ چنانچہ صبح کی جب جماعت ہوئی اور وہ بندہ آ کر دائیں طرف کھڑا ہوا، نماز ادا کی، جیسے ہی شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دائیں طرف سلام کیا، جتنے بھی تھے وہ سارے حافظ قرآن، جتنے بائیں طرف کھڑے تھے سارے ناظر قرآن پر۔ یہ ہے اولیاء کرام کا نگاہ ولایت سے لوگوں اور اپنے مریدین، متعلقین، متوسلین کے اجسام میں انوار کو داخل کرنا۔ تو یہ اولیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہی طاقت ہے۔ اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ علم پڑھ چکے تو علم پڑھنے کے بعد آپ واعظ و نصیحت نہیں کرتے تھے، چنانچہ ایک رات آپ کو سرکار مدینہ حضور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کرائی، فرمایا کہ اے بیٹے تم واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ تو عرض کیا حضور انا رجل اجمی کیف اتکلم علی فصحاء العرب، میں تو ایک اجمی بندہ ہوں اور عربیوں کے سامنے میں کیسے کلام کروں؟ سرکار نے فرمایا منہ کھولو۔ سرکار نے تو یہ نہیں فرمانا تھا نا کہ جاؤ اور عالموں کے پاس مزید علم حاصل کرو، نہیں، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو رب نے وہ طاقت عطا فرمائی، فرمایا کہ اپنا منہ کھولو۔ منہ کھولا، سرکار نے 7 مرتبہ لعاب مبارک۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آقا کریم کو غسل دیا نا وصال کے بعد، تو آپ کے ریش مبارک پر ایک پانی کا قطرہ تھا، میں نے آگے بڑھ کر چوس لیا، بس میرا وہ قطرہ چوسنا تھا، میرے دل پر تمام خزانے علوم کے دل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ارے جس ذات طیبہ کے ریش مبارک کے ساتھ لگا ہوا پانی کا قطرہ اتنے دروازے علم کے کھول دیتا ہے، اس کے لعاب دہن میں کتنی برکت ہو۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دہن مبارک میں لعاب ڈالا، پھر آپ نے تقریر شروع کی تو تھوڑے سے اس میں اٹک گئے، اور پھر اسی محفل کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا بیٹے کیوں، کیا ہوا؟ حضور انا رجل اجمی کیف اتکلم علی فصحاء العرب، میں تو ایک اجمی بندہ ہوں، میں عربیوں کے سامنے کیسے کلام کروں؟ آپ نے فرمایا منہ کھولو۔ حضور غوث پاک نے منہ کھولا، منہ کھولنے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے 6 مرتبہ لعاب مبارک کہا۔ آپ نے عرض کیا ابا جان، نانا جان نے تو 7 مرتبہ لعاب دہن دیا، آپ نے 6 مرتبہ، اور انہوں نے فرمایا کہ برابری نہ ہو جائے تو دیکھیں جو غلام ہیں وہ لعاب کے دینے میں بھی برابری نہیں کرتے، لیکن آج کل کے نادان کہتے ہیں کہ سرکار ہماری طرح ہے، انہوں نے سرکار کے انوار و تجلیات کو دیکھا نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے لعاب دہن دیا، میرے مصطفیٰ نے عطا کیا۔ پھر حضرت غوث پاک جب تقریر فرمایا کرتے تھے تو کیا عالم ہوتا تھا، ہزاروں کی تعداد میں بندے ہوتے تھے، جیسے پہلا بندہ سنتا تھا آخری بندہ بھی آپ کی آواز اسی طرح سنتا تھا، اور پھر اللہ اللہ سکھاتے سکھاتے اتنے اپنے نگاہ ولایت سے انوار و تجلیات سے لوگوں کو معبود کرتے کہ لوگ اللہ اللہ کرتے باصر باللہ ہو جائے۔ یہ ہے کہ
کہ ان اولیاء کرام کی جماعتیں اپنی نگاہ ولایت سے اپنے مریدین، متعلقین، متوسلین میں انوار و تجلیات کو داخل کرتے کہ لوگ صرف ایمان تک ہی محدود نہ رہتے، مومن بننے کے بعد ولی کامل بھی بن جاتے۔ جیسے گزشتہ جمعہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا، اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں آئی، ولی نگاہ کے کرے تے مشکل راہ بے نقائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی امت کے اولیاء کرام کی یہ شان ہے کہ جن کی صفات کو رب نے قرآن میں بیان کیا۔ اچھا، یہ اولیاء کرام کو یہ طاقت اور یہ ہمت اور یہ قوت کیوں ملتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن اولیاء کرام جو بھی کام کرتے ہیں وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آئیے دیکھیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ملفوظات میں لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے ولی کامل تھے جن کا نام تھا سلطان الاولیاء خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہاں؟ دہلی میں رہتے تھے، اور ایک دن بارش ہو رہی ہے، گرمیاں ہیں، بارش ہو رہی ہے، اور دریائے جمنا اپنی پوری طغیانی پر ہے۔ تو آپ نے اپنے خادم خاص کو فرمایا کہ جاؤ یہ کھیر لے لو۔ ہم تو کھیر کہتے ہیں نا دودھ کو، لیکن وہ کھیر کہتے ہیں دودھ میں چاول پکے ہوئے۔ یہ کھیر لو اور جمنا کے اس پار ایک قطب وقت بیٹھا ہے، اس کو جا کر دے آؤ، اس کو کھلا کے آؤ۔ خادم نے عرض کیا حضور بارش ہو رہی ہے اور جمنا اپنی پوری طغیانی پر ہے اور کوئی ملاح مجھے کشتی میں اٹھا کر لے نہیں جائے گا، میں کیسے جاؤں؟ اب ذرا سننے کی بات ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ملاح نہ لے جائے نا تو جمنا کو میرا پیغام دے دینا۔ اللہ اللہ، اولیاء کرام کی حکومت پانی پر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جمنا کو میرا پیغام دے دینا، کیا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے کہ جس نے شادی نہیں کی۔ خادم حیران ہو گیا کہ بھی آپ تو صاحب اولاد ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ شادی نہیں کی۔ خیر، یہ آج کل کوئی شاگرد اور شرم سے خالی کوئی مرید تو نہیں تھا، بلکہ وہ باحیا مرید تھا، شرم سے خاموش ہو گیا اور یہ بات سن کے چلا گیا۔ کوئی ملاح اس کو لے جانے پر تیار نہ ہوا، اس نے جمنا کے کنارے کھڑے ہو کر کہا جی میں اس کا بھیجا ہوا ہوں جس نے شادی نہیں کی، بس یہ کہنا تھا کہ راستہ بن گیا۔ دریا جمنا میں ایک راستہ بن گیا، آپ چلے گئے۔ وہاں جب دیکھا دوسرا پار ایک قطب وقت بیٹھا ہے، ان سے ملاقات کی، سلام دیا کہ یہ آپ کو تحفہ بھیجا ہے میرے پیر و مرشد نے۔ انہوں نے قبول کر لیا، کھایا۔ کھانے کے بعد پھر کہنے لگے جناب میرا واپسی جانے کا انتظام کیا ہوگا، مجھے کوئی ملاح لانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی ملاح نہ لے جائے تو جمنا کو میرا پیغام دے دینا، کیا کہ میں اس کا بھیجا ہوا ہوں جس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ اب پھر مزید حیرانگی کہ میرے سامنے کھیر کھائی ہے اور یہ فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال خاموش ہو کے واپس آ گئے، اور کوئی ملاح تیار نہ ہوا تو جمنا کے کنارے کھڑے ہو کر کہنے لگے بھائی میں اس کا بھیجا ہوا ہوں جس نے کچھ نہیں کھایا آج تک۔ تو پھر راستہ بن گیا اور راستے پر چل کے واپس آ گئے، موقع کی تلاش میں رہے۔ ایک دن آپ حضور سلطان الاولیاء خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں فارغ۔ آپ نے عرض کیا حضور میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا ہاں بتاؤ۔ کہ اس دن جو آپ نے کھیر دی تھی آپ نے یہ فرمایا حالانکہ آپ صاحب اولاد ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ پیغام دیا حالانکہ میرے سامنے کھیر کھائی، اس میں کیا راز ہے؟ انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں نے جو شادی کی ہے اپنی نفسانی خواہشات کے لیے نہیں کی، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کی ہے، گویا اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کی ہے۔ اور انہوں نے بھی اپنی نفسانی خواہشات کے لیے کچھ نہ کھایا بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر کھایا۔ تو ہمارے تمام احکام اور ہمارے تمام کام اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان اولیاء۔ اور اسی طرح جب اولیاء کرام کسی کو للکارتے ہیں اور حق و صداقت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے سامنے اس طرح حق ظاہر ہو جاتا ہے کہ کوئی پوشیدگی نہیں رہتی۔
علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار ایک ولی کامل تھے، ان کا ایک داہریے سے مناظرہ ہوا۔ داہریہ کون ہوتا ہے یہ بھی بتانا پڑے گا آپ کو۔ یہ تو پتہ ہے کہ انگلش کی فلاں جو ہے نا جی وہ نظم کہاں پڑھی ہے، کس کتاب میں ہے، اور انگلش کے فلاں لفظ کا کیا معنی ہے، لیکن آپ کو اسلامی الفاظ کا پتہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے اسلام کی طرف توجہ ہی نہیں کی اور قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ جتنا انگریزی پڑھی ہے چلو پڑھو، یہ نہیں ہے انکار، لیکن کم از کم اس سے آدھ قرآن کا بھی تو مطالعہ کیا ہوگا، قرآن کو بھی دیکھا ہوتا کہ رب نے ہمیں جو قرآن عطا فرمایا ہے اس میں رب نے ہمیں کیا حکم عطا فرمایا ہے۔ تو داعیہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے وجود کا قائل نہ ہو، وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا ویسے چل رہی ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، خود بخود چل رہی ہے، خود بخود مر رہی ہے، خود بخود پیدا ہو رہی ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار نے اس سے مناظرہ کیا، آپ نے بڑے دلائل دیے لیکن اس کے دل میں کوئی دلیل بھی اثر نہ کی اور وہ نہ مانا۔ آخر معاملہ یہاں پہنچا، حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ ہم دونوں ہاتھ ملا کر آگ جلا کر آگ میں ڈالتے ہیں، جس کا ہاتھ جل گیا تو وہ جھوٹا ہوگا، جس کا نہ جلا وہ سچا ہوگا۔ چنانچہ آگ جلائی گئی، حضرت مالک بن دینار کے ہاتھ سے ملا کر اس نے بھی آگ ڈالا اور آگ میں ڈالا، نہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ جلا تو نہ اس کا ہاتھ جلا۔ آپ بڑے حیران ہوئے، آپ نے عرض کیا یا اللہ یہ تو باغی ہے، میں آپ کا فرمانبردار ہوں، یہ منکر ہے، میں آپ کا اقرار کرنے والا ہوں، یہ فاسق ہے، میں آپ کے حبیب کی شریعت کو ماننے والا ہوں، یہ کیوں ہوا کہ اس کا ہاتھ نہیں جلا؟ اب عاطف غیبی نے ندا دی، مالک بن دینار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے یار کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا ہو پھر میں جلا دوں؟ اس کا ہاتھ ذرا الگ ڈال کے دیکھ کیسے جلتا۔ حضرت مالک بن دینار کے ہاتھ سے الگ جب داہریے نے ہاتھ ڈالا اس کا ہاتھ جل گیا، مالک بن دینار کا ہاتھ صحیح و سالم رہا۔ تو معلوم ہوا اللہ کے محبوب کی امت کے اولیاء کاملین حق کو باطل کو اس طرح واضح کر دیتے ہیں کہ کس کو کسی کو شک و شبہ ہی نہیں رہتا۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء کاملین کے دامن سے وابستہ رکھے اور ان کے انوار و تجلیات سے ہمیں فیض عطا فرمائے۔